الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجعل سيدنا مولانا محمد العاقب الأبدان شفاء وقم القلوب تباها نور الأبصار الغياء عليه وصحبه وبارك وسلم. غوث اعظم بمن بسر وسامہ مدد قبلہ نی مدد کعبہ ایما مدد انتوار کرم تست من عینی رائے خدا جولو خدا بینو خدا کا مدد. سب سے پہلے تو یہ میں مسئلہ بتا دوں، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن شریف کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت زبان سے وربلی کوئی ذکر جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے. اور درود شریف کی آیت کریمہ جس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف بھیجنے کا حکم کیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب قاری علی النبی پر پہنچتا ہے تو لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس وقت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم دل میں درود شریف پڑھیں، اور زبان سے جو ہے ہم کو اس وقت یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کوئی ذکر کریں یا درود شریف پڑھیں، بلکہ ہماری زبان کو یہ حکم ہے کہ اس وقت وہ خاموش رہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگ خاموشی سے سنیں. جب پوری آیت ہو جائے تو اس وقت لوگ درود شریف پڑھیں، بہت اچھا ہے، خوب ہے. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اور میں آج بھی پیش کر رہا ہوں. اور مجھ سے میرے عزیز آصف عبدالغفار ملاوی والوں نے کہا نعت کے شعر پڑھ دو، تب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا پڑھوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قادر بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہاں سب الحمدللہ منسلک ہیں، بہت سارے لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کسی سلسلے کے پیر ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ امام اہل سنت ہے. ہر سلسلے والا جو ہے جو صحیح سنی ہے، ریئل سنی ہے، وہ اپنا امام اور اپنا لیڈر اور اپنا ماسٹر جو ہے ان کو مانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے وہ ہر شخص کے دل میں ان کی محبت انگریوڈ کر دی. ان کی محبت کا نقش جو ہے وہ ایسا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں مٹائیں مٹائیں مٹائیں، لیکن وہ نقش جو ہے مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی محبت جو اللہ نے انگریوڈ کر دی ہے، نقش کر دی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ وہ آج ریئل مسلم اور صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، اور انہی کی پہچان نہیں ہے بلکہ ان کے مسلک کی اور ان کے دین کی پہچان جو ہے وہ ان کے نام سے ہے. اور مسلک اہل سنت کا دوسرا نام آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو
اب زیادہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ میں جو تعلیم ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں جنت صراط المستقیم، او اللہ lead us the right way صراط الذین انعمت علیہم، the way of people you favored them، ان کے راستے پر جس پر تو نے اپنا احسان کیا. غیر المغضوب علیہم، not the way of people who face your anger, not the way of people والضالين، not the way of people your calamity occurred on them، والضالين، not the way of people who gone astray، ان کے راستے پر مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے، بلکہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا. تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا اور ان کی تعلیم کیا تھی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم کیا ہے اور قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا دامن لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا دامن لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی جنام لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی جنام لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سرام لے کے چلے، کیا بھٹک سکے جو یہ سرام لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، راضی کے لیے نہیں ہے، یہ راضی کے لیے نہیں ہے، جو چار یار سے عداوت رکھتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، اور جو چار یار کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے وہابی ہو یا رافضی ہو کوئی بھی ہو ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. یہ گڈ نیوز کس کے لیے؟ جو اور جو چار یار کا چاہنے والا ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا جو چاہنے والا ہے ان کے لیے یہ بشارت ہے. جچنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور مدینہ جانے جنا جہاں ہے وہ سن لے، مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لے، ہمارے نصیب میں غوث اعظم کا مرغہ ہے. غوث اعظم کی بریانی جو ہے پاک حلال، پاک حلال جانور کی بریانی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں جو ہے غوث اعظم کا مرغہ، غوث اعظم کی بریانی ہے وہ ہمارے نصیب میں ہے. اور کوا ان کے نصیب میں کوا ہے. ہاں تو اب جو ہے وہ جنت کا خواب دیکھا کوا کھاتا ہے. حالت فرماتے ہیں کہ مدینہ جانے جنا جہاں ہے وہ سن لے، جنہیں جنون جنا سوئے داغ لے کے چلے، جنہیں جنون جنا سوئے داغ لے کے چلے. اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے،
پڑی ہے اندھے کو عادت کے چور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نائی تو دام دے کے چلے، بٹیر ہاتھ نائی تو دام دے کے چلے۔ اور ادا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آگے اتنا تمام لے کے چلے، تم اور آگے اتنا تمام لے کے چلے۔ تو میری تقریر جو ہے 2 دن سے وہ بالکل مسلسل اور لنک جو ہے چل رہی ہے۔ میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ اللہ و رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکوں سے رابطے میں رہیں، نیکوں کے ساتھ میں رہیں۔ اسی لیے میں نے یہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھی، ہمارا ہمیں جا جاؤ آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ Be with the truthful people. O believers, fear Allah and be with the truthful people. سچوں کے ساتھ میں رہو۔ تو میں اسی پر جو ہے زور دے رہا ہوں اور یہی بتا رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ میں رہو۔ قرآن نے بتایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، لیکن آج ایک مہم یہ چلی ہے کہ سچے اور جھوٹے سب مل جائیں، سچے اور جھوٹے جو ہے سب مل جائیں، ایک مہم یہ چلی ہے۔ ظاہر القادری آئے تھے یہاں پر چند برس پہلے، ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ دیوبندی، وہابی، جعفری، قادیانی سب ایک ہیں، بریلوی وغیرہ سب ایک ہیں، اور کوئی جو ہے ان میں جو ہے فرق نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کچھ لوگ سچے ہیں اور کچھ جھوٹے ہیں، اور قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ سچوں کے ساتھ میں رہنا ہے، جھوٹوں کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے۔ سچوں کے ساتھ میں رہو اور جھوٹوں کے ساتھ میں مت رہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سچے رہو گے اور سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے دین پر قائم رہو گے، صحیح راستے پر رہو گے، اور سچوں کے ساتھ میں جب رہو گے تم تو اللہ کے رسول تک پہنچو گے، اور اللہ کے رسول تک جب پہنچو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اللہ تک پہنچو گے۔ یہی سورہ فاتحہ کی تعلیم ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے اپنا احسان فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، یہودی، اور ان کے راستے پر مت چلا جو راستے سے بھٹک گئے، نصرانی، کرسچین وغیرہ، ان کے راستے پر مت چلا۔ ہم کو جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے ساتھ میں رکھ ہم کو جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا، جو تیرے فیوریٹ ہیں اور جو تیرے سینٹ ہیں اور جو تیرے اولیاء کرام ہیں اور جو دین کے بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان پر تو ان کے ساتھ میں ہم کو رکھ اور ان کے راستے پر چلا۔ یہ ہے تو اب ہمارا ہے کہ ہم کو جو کنیکشن کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنا کنیکشن نیکوں کے ساتھ میں رکھیں اور نیکوں کے ساتھ میں ہم رہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہی چیز جو ہے ہم کو جو ہے وہ جو ہے ہم کو الگ کرتی ہے اور ممتاز کرتی ہے دوسروں سے۔ ہمارے دین میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم سچوں سے اپنا رابطہ رکھو، سچوں سے رابطہ رکھو گے تو اللہ والے ہوں گے، اور ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ سچوں کی تعظیم کرو، سچوں کی محبت کرو، سچوں کی محبت کرو گے تو تمہیں جو ہے اللہ کی محبت ملے گی، اس کے رسول کی محبت ملے گی، اور سچوں کی تعظیم کرو گے تو سچوں کی تعظیم کے ذریعے سے جو ہے رسول کی تعظیم ہو سکے گی اور اللہ کی تعظیم ہو سکے گی۔ اور اگر سچوں سے جو ہے رابطہ ختم ہو گیا
تو نہ رسول کی محبت ملے گی، نہ اللہ کی محبت ملے گی، اور نہ رسول کی تعظیم کر سکو گے، نہ اللہ کی تعظیم کر سکو گے، اور جب کچھ نہیں کر سکو گے تو دین تم کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے سچوں سے ہم کو جو ہے جو ان ٹچ رکھا گیا ہے، اور ہم کو کہا گیا ہے کہ تم سچوں سے ان ٹچ رہو اور سچوں سے رابطہ رکھو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سچوں کو جو ہے دین کا سمبل بنایا ہے، اور دین کا جو ہے ان کو سگنیفیکینٹ بنایا ہے، دین کا نشان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے راستے کو جو ہے اپنا راستہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ جو ہے ایسا کنکریٹ کا، سیمنٹ کا، یا جیسے کہ جو آپ کے جو ہے راستے ہوتے ہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہی کے راستے کو جو ہے، روش کو، اور ان کے ایکشنز کو، سچوں کے ایکشنز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بالکل رائٹ وے اور اسٹیٹ وے اور رائٹ پاتھ جو ہے قرار دیا ہے، جو بالکل جو ہے پروسیڈنگ ٹو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہے، اس لیے جو ہے ہم کو جو ہے ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان میں جو ہے فرق یہ ہے، ہمارے درمیان میں جو ہے ہمارے مذہب میں جو ہے وسیلہ جو ہے بڑی، اور یہ بیچارے بے وسیلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ہم نہیں لیں گے، ہم وسیلہ نہیں پکڑیں گے۔ اور اللہ نے جو ہے جب وسیلہ مقرر کیا ہے، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو نبی نہیں بھیجتا، نہ نبی کو بھیجتا، نہ رسول کو بھیجتا، نہ کسی کو ولی بناتا، نہ کسی کو جو ہے صالح بناتا، اور نہ اولیاء کرام مقرر کرتا، نہ بزرگان دین مقرر کرتا۔ تمہارے دل میں چاہتا ہدایت جو ہے پیدا فرما دیتا۔ بولو وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے جو ہے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو ہے یہ وسیلے مقرر کیے، حالانکہ اس کو حاجت نہیں ہے۔ اس نے جب بغیر حاجت کے جو ہے یہ وسیلے مقرر کیے، تو ہم تو سراسر جو ہے ہم محتاج ہے، ہمیں جو ہے حاجت ہے، ہم ان وسیلوں کے بغیر جو ہے کیسے جو ہے پہنچ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ کہ کیسے دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمانڈ کو جو وائلیٹ کرے، وہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمانڈ کو فالو کرے وہ ہوگا۔ تو اس سے پتا لگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز کو اور اس کے کمانڈ کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم جو ہے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپوائنٹڈ ایکٹس اور اس کے وسیلے جو ہیں ہم ان کو بھی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو دین ہمارا ہے، کلمہ ہمارا ہے، کلمہ جو ہے وہ ہمارا ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اور یہ اس میں جو ہے مطلب ہے کہ بہت ہی ویری کلیئر ایویڈینس، وی ہیو گاٹ ویری کلیئر ایویڈینس which can prove our faith۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ You can't be a real Muslim. You can't be a real Muslim until you adopt the wasila and the access which is proceeding to Allah۔ یہ ہم کو جو ہے یہ کلمہ بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ Is it enough if you say la ilaha illallah? Can you be considered as a Muslim? No one will consider you as a Muslim until you say Muhammad Rasulullah۔ جب تک محمد رسول اللہ نہیں بولو گے مسلمان نہیں قرار دیے جاؤ گے۔ اور اگر if you just content with the second part, you never speak la ilaha illallah and you just say Muhammadur Rasulullah, now I'm just putting the question, if one says Muhammadur Rasulullah, is he a Muslim or not? What are you going to consider him? Will you consider him as a Muslim? Why? Because Muhammadur Rasulullah is comprising the most
The comprising the oneness of deity, oneness the one deity, oneness of Allah, and the prophecy of Muhammad. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ our ایمان is based on wasila. If you don't adopt a wasila, if you don't accept a wasila, if you refuse a wasila, یہی ہمارے درمیان میں درمیان میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا. تو اللہ نے جو ہے ہم کو جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوایا, یہ بتایا کہ جب تک ان کا نام نہیں ہوگا مسلمان نہیں بنو گا. اور محمد رسول اللہ کے دین میں یہ آیا, محمد رسول اللہ کے دین میں جو ہے یہ ٹیچنگ آئی کہ جب تک جو ہے میرے غلاموں کا دامن نہیں تھامو گے مجھ تک نہیں. اسی لیے جو ہے قرآن نے فرمایا اللہ والے بننا چاہتے ہو if you want to reach Allah, you have to be in touch with who? With the pious person, with the truthful people, with the persons Allah has called them Sadiqin. ان کے ساتھ میں ہو گئے تو اللہ تک پہنچے. سیریز میں راز فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ دیکھے چلے. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ دیکھے چلے. اور وہابی کے دھرم میں یہ ہے کہ ان کی تعظیم مت کرو تو اس کا ایمان جو ہے بہت ہی چمکدار ہوتا ہے, لیکن قرآن کا دھرم یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرو گے تو ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور چمکدار ہوگا, اور ایمان کی جو ہے وہ جو ہے ایمان میں جلا پیدا ہوگی, اور ایمان جو ہے تمہارا جو ہے اور مضبوط ہوگا. You want to concrete your iman. If you want to make your iman more strong, has to be in touch with the pious person, and you have to respect them, and you have to love them. اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے ان کو نہیں پکڑیں گے, ان کو محبت نہیں کریں گے, ان کی توہین کریں گے اور ان کو ڈسگریس کریں گے تو ایمان ملے گا. ایمان نہیں ملے گا, کفر ملے گا, شیطان کی راستہ ملے گا. ہاں, یہ منہاج القرآن نہیں ہے, یہ منہاج الشیطان. اور منہاج القرآن یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ دیکھے. اسی لیے جو ہے ہم کو دنیا کی زندگی میں یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر جو بائیس پرسنٹ جو ہے الائز ہیں, زندہ ہیں, ان کے پاس رہو, ان سے رابطہ رکھو. اور ہم کو جو یہ کہا گیا کہ تم قبروں کی زیارت کرو, یہ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹچ اور ہمارا کنیکشن جو ہے وہ جو دنیا میں زندہ ہے ایک ان سے بھی رہے, اور جو ہمارے پاس سے چلے گئے اور جو قبروں میں ہیں ان نیکوں سے بھی ہمارا کنیکشن رہے, ان نیکوں سے بھی ہمارا کنیکشن رہے. اور یہ اس وجہ سے بھی کہ ہم کو جو ہے موت یاد رہے, ہاں موت یاد رہے, اور ہم جو ہے موت سے یہ سبق پڑھے کہ جیسے ہمارے نیک لوگ جو ہے بزرگان دین جو ہے وہ دنیا سے مسلمان گئے اور دنیا سے نیکی کے ساتھ گئے, ہم لوگ کوشش کریں کہ اس دنیا میں جو ہے ہم ان کے راستے پر چلیں, اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہم مسلمان اٹھے, اور جو ہے اس موت کے بعد جو ہے ہم جو ہے ان کو جوائن کر سکتے,
اور ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ جو زیارت کا حکم دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے. لیکن وہاں بھی کہتا ہے کہ نہیں زیارت مت کرو. میں گیا مدینہ شریف میں ابھی لاسٹ ایئر رمضان کی بات ہے. اب جیسے ہی مطلب ہے کہ میں جو ہے مسجد نبی میں جو ہے داخل ہو رہا تھا, ایک صحابی جو ہے وہ آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اس نے. ہاں کہتا ہے کہ اللہ ماں تجوز دیا ہوا ہے, اللہ ماں تجوز دیا ہوا ہے, ادھر آؤ زیارت جو ہے جائز نہیں ہے. پھر میں اس کو کیا جواب دیتا. میں نے اپنا کام کیا اور میں گیا, الحمدللہ میں نے زیارت بھی کی اور اس کے جو ہے بات کو میں نے ادھر سے ادھر جو ہے کر دیا, اس لیے کہ مجھے اس سے کوئی کام ہی نہیں تھا. ہاں مجھے اس سے کوئی کام نہیں تھا. ان کی تعلیم یہ ہے کہ ماں تجوز زیارت جائز نہیں ہے, لیکن میرے رسول کی تعلیم یہ ہے اللہ. ارے سنو, تو یہ قبروں کی زیارت کرو, قبروں کے پاس آتے رہو, قبروں کے پاس جو ہے جاتے رہو. اور قبروں سے جو ہے اپنا رابطہ رکھو. کیا مطلب ہوا کہ قبروں کے پاس آؤ, قبروں کے پاس جو ہے آنا جو ہے جس آرڈر کمپرائزز یو وزٹ اگر رکھو, نیکوں سے اپنا رابطہ رکھو اور ان کی قبروں کو باقی رکھو, ان کی قبروں کو جو ہے باقی رکھو, ان کو مینٹین رکھو. اچھا اب جو ہے یہ جو ہے ایک بہت بڑی چمک سے یہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب حضور کا وصال ہوا قریب ہوا تو حضور جو ہے اپنے چہرے مبارک پر جو ہے ایک چادر ڈالے ہوئے تھے, اور جب حضور کو اس چادر پڑی ہوتی, اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے چہرے پر چادر پڑی ہوتی ہے تھوڑی دیر کو جو ہے اس کو جو ہے کچھ ناگواری سی ہوتی ہے تو چادر جو ہے سونے والا جو ہے منہ سے ہٹا دیتا ہے. تو حضور جو ہے اپنی چادر جو ہے وہ منہ سے چہرے مبارک سے ہٹاتے اور فرماتے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ ان یہودیوں پر لعنت کرے. اللہ قد کیوں they assumed the grace of their Anbiya, of their Prophet in a form of the mosque. تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مطلب یہ کہ زیارت کرنا جو ہے وہ حرام ہے اس وجہ سے کہ حضور نے ایسا فرمایا. حالانکہ اس میں جو ہے کون سا ایسا ورڈ ہے جس پر جو ہے یہ بات سمجھ میں آئے کہ زیارت کرنا حرام ہے؟ کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ بات کیا ہے کہ حدیث تو اسی کو سمجھ میں آتی ہے نا جس کو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو ہے حدیث کی فہم جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یحکم. Verily, I am the and Allah is providing. Allah is the provider and I am the. اللہ دے رہا ہے میں بادشاہ. ہاں تو پھر حدیث کی فہم جو ہے ان کے حصے میں آئی کہاں. حدیث کا فرد جو ہے میں کوئی حدیث کا فرد دوہرائے اس سے حدیث کی فہم نہیں ہو جاتی ہے. حدیث کی فہم جو ہے وہ ہمارے حصے میں ہے. حدیث کے یہ دو معنی ہیں یہاں پر. اس حدیث ہے ٹو پاسبل میننگ. ایک یہ کہ یہودیوں نے بالکل نبیوں کی قبر کے اوپر مسجد کھڑی کی. They erected the mosque over the grave of their prophet. And they considered action as a good deed. And by the mistake, they considered
and they are respecting their prophet. But in realistic manner, it is not the action, it is not proper action, and this may not be considered as a respect to the prophet. In realistic manner, it is disgracing and disrespecting their prophet. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ توہین ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ہے تعظیم کی، تو حضور نے اس وجہ سے لعنت کی کہ انہوں نے انبیاء کی توہین. تو اب جب انبیاء کی توہین پر یہودیوں سے لعنت کی، تو اب جو ہے جو انبیاء کی توہین کرے، نیکوں کی توہین کرے، وہ تو جو ہے بائی دا مسٹیک ایسا سمجھتے تھے کہ ہم نے جو ہے موت کھڑی کر دی، ہم نے ان کی تعظیم کر دی. اور یہ جو ہے یہودیوں سے پڑھ کر کے یہ کام کرتے ہیں کہ ساری خبروں کو ڈال دیا، نبیوں کی، بزرگان دین کی خبروں کو ڈال دیا، صحابہ کی خبروں کو ڈال دیا، اور جنت المعلا میں جو ہے انہوں نے جو ہے طوفان مچا دیا، سب کو برابر کر دیا، اور جنت المقی میں تو طوفان مچا دیا، سب خبروں کو برابر کر دیا. تو یہ جو ہے یہودیوں سے آگے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ ہاں. تو اب جو ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے قبلہ بنا دیا. یہ adopted the grave as a qibla and they directed themselves while performing namaz to their grave. Certainly it is haram. If you direct yourself while performing namaz to a certain grave, it is not allowed. Sharia. قبر کو قبلہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قبر جو ہے وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، یا قبر جو ہے آپ کے پیچھے ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے ہو کہ جس جگہ پر جو ہے قبر ہے، آپ جو ہے ایسی جگہ پر کھڑے نہیں ہوئے ہو جہاں پر قبر ہے، آپ جس جگہ پر کھڑے ہو وہاں پر قبر بھی نہیں ہے، وہاں پر قبر بھی نہیں ہے، اور قبر آپ کے سامنے بھی نہیں ہے. قبر جو ہے ایسے ہے، دائیں میں ہے یا بائیں ہے یا آپ کے پیچھے ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے منع ہونے کی؟ یہ تو یہ تو جو ہے شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ اگر جو ہے قبر کا نزدیک ہونا، جیسے وہابی لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر نزدیک ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اور ایمان چلا جائے گا، تو کہیں جو ہے وہابیوں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے. کعبے میں جو ہے حکیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ نبینا حسین کا مزار ہے، اور شریعت کی روح سے جو ہے نماز جو ہے، نماز نفل جو ہے سب سے زیادہ افضل جو ہے اس جگہ. قرآن میں تو یہ تو ہے جو ہے ان کے دھرم میں یہ ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ جو سبحان اللہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے. They thought our faith, our practices, بریلویت ہے. But we are very lucky. Our practices has been verified by the actions of Holy Prophet, by the actions of the companion of Holy Prophet. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم do you know what is مقام ابراہیم? The impression of sacred feet
آپ سیدنا ابراہیم ان کے پیر کا نشان جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے. قرآن نے اس کو فرمایا آیا تم بینات، کیا فرمایا کہ روشن جو ہے نشانی، روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کے پاس ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے اور ہم اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے. تو اگر یہ شرک ہے تو لگاؤ مسئلہ ان کے اوپر، حضرت عمر پر ہے. اور جب حضرت عمر معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے تو پھر کون رہے گا؟ ہاں تو پھر انہوں نے ابھی جو ہے حضور سے عرض کیا اور حضور پر جو ہے وہی نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے لوگوں، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. یہاں سے جو ہے یہ پتا لگا کہ یہی جو ہے ہم کو جو ہے پتا لگا کہ صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ نیکوں کی تعظیم کریں، بلکہ have to respect everything which is belonging to the white person. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی جو ہے تعظیم کرے، اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے؟ یہ نشانی ہے ابراہیم کی، لیکن اللہ فرما رہا ہے نشانی نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری نشانی ہے. تو فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فإنها من تقوى القلوب، تو یہ جو ہے ایمان کی نشانی ہے اور یہ جو ہے دل کا تقویٰ ہے، یعنی ایمان ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معظم چیزوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں حرمت والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہے. وہ جو اس کے نیکوں کی، اس کے نیک بندوں کی جو چیزیں ہیں انہیں کو اللہ نے فرمایا کہ میری چیز. وہ مقام ابراہیم ہو یا جو ہے زمزم ہو یا وہ صفا مروا جہاں پر حضرت حاجرہ جو ہے نے جو ہے ڈیرے لگائے، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کی جو تعظیم کرے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک، اس کے رب کی بات. تو الحمدللہ یہ مسلک اہل سنت ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. جس کا ویریفیکیشن جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ہماری پہچان قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن وہابی کی پہچان جو ہے وہ کہیں نہیں. اس لیے جو ہے میں آپ کو جو ہے یہی جو ہے اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلک اہل سنت والجماعت پر جو ہے آپ لوگ قائم رہیں. اور اس کا نام اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت ہو یا مسلک اہل سنت ہو، اس پر سختی سے قائم رہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، تو اتحاد جو ہے وہ سنی اور سنی کا اتحاد ہے، یہ تو مسئلے کا چل سکتا ہے اور یہ جو ہے قرآن جو ہے اس کی دعوت دیتا ہے. لیکن جو آدمی چاہتا ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب یہ کہ یونائٹ کرنا چاہتا ہے لوگوں غلط لوگوں کے ساتھ میں، تو اس کا جو ہے اتحاد جو ہے وہ جو ہے انلیگل ہے، وہ نہیں چل سکتا ہے. قرآن نے ہم کو دعوت دی ہے سچوں کے ساتھ میں رہو، جھوٹوں کے ساتھ میں مت رہو.